درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ جب تم دوسروں کا دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹا دے گا۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک عقل مند سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ جواب ملا، دوسروں کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، چھپانا مشکل ہے۔ سچ بولنا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ نفرت کرنا آسان ہے، جھیلنا مشکل ہے۔ انسان کہلانا آسان ہے، بننا مشکل ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جب تم اس کی نافرمانی کرنے کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہو تو وہی تمہارے لیے ہوا بھی بھیجتا ہے دروازے کے نیچے سے، تاکہ تم سانس لے سکو۔ لوگوں میں افضل شخص کی پہچان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل، زبان کا سچا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، صاف دل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، پرہیزگار صاف دل، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ کوئی کینہ اور نہ حسد۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفوس پاک ہو جائیں اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دعا ایک پرندہ ہے اور درود اس کے پر ہیں۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی تو اللہ تعالی قیامت کے دن نہ اس کی فرض عبادات قبول فرمائیں گے نہ نفل۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ایک جاہل اور غافل اللہ کے ذکر سے اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ جس انسان میں کوئی ذاتی صفت نہیں ہوتی، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔
معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہیچ نظر آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ جاہل کی بات کو برداشت کرنا عقل کا صدقہ ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ تیرا نفس خونخوار شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جسے تو اندھے پن میں فریب خوردہ ہو کر اور گائے سمجھ کر پال رہا ہے۔ انا کو مارے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، دانا مٹی میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ اللہ اپنی زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو ہی بنائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ گناہ گار تو شاید مانگ لے معافی، حساب پارساؤں کا مشکل ہوگا۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جد و جہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دے وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ کیوں پیتے ہیں لوگ شراب کسی کے غم میں اقبال، جھوٹے یار کی خاطر سچے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ وہ اللہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی، خیالوں کے راز بھی۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ غلط صحیح کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دو، تم انسان ہو، انسانیت پر زور دو۔ مجھے سنتے بہت لوگ ہیں یا رب، لیکن مجھے تیرے سوا سمجھتا کوئی نہیں۔ دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے مسکراہٹ بہترین ہتھیار ہے۔ یہ الفاظ کتنا حوصلہ دیتے ہیں نا، جو بھی ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ عین ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ اور سکون اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے اللہ جانتا ہے۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے، مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی تمہارے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔
دنیا کی مثال کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمے کے اندیشے سے بے خوف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور حیلہ جوئی ہے کہ شیطان نے اسے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے ہوگے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے بنا لیں۔ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مرعوب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا یہ تو جہالت ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر اور خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں، کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، مالداری سے خوش نہ ہوا کر اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے
نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا، اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر راضی رہا کرو۔ بدفطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہیں جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نوازے گا۔ ابو علی سینا فرماتے ہیں، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا گھٹیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اللہ کی عطاؤں پر شکر کرنا اور اپنی خطاؤں پر معافی مانگنا اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ معلوم ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ انسان دولت اکٹھی کرتا ہے تاکہ غریبی سے بچ سکے، اور پھر اس دولت کو خرچ نہیں کرتا تاکہ غریب نہ ہو جائے، اور اس طرح دولت کی موجودگی میں غریبانہ زندگی بسر کرتا ہوا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی کافی نوجوان گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر تحفہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا، ضروریات زندگی اور اولاد کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے، جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ وہ اللہ ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ اللہ کا حکم نہ مان کر ہمیں بڑے حکم ماننا پڑتے ہیں۔ گناہ کو برا سمجھو لیکن گناہگار کو برا نہ سمجھو۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے چلے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کر، اور اگر چھین کے لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتی ہے۔ اسی کو معاف کرنا اصل ہے جس کو معاف کرنا مشکل ہو۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں جس کے غصے اور مزاج کا خیال کرنا پڑے وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال، تو اتنی مار سہتا ہے، گرم تپتی ریت پر تجھے لٹا کے جسم پر پتھر رکھے جاتے ہیں، انگاروں سے تیرا جسم داغا جاتا ہے، اور تو پھر بھی احد احد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مٹی کا پیالہ بھی خریدتے ہو نا تو اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو کہ کچا ہے یا پکا۔ مجھے بھی میرا رب دیکھ رہا ہے کہ بلال اندر سے کچا ہے یا پکا۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے بھی ثواب میں بدل دیتا ہے۔ مایوس مت ہو، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، کیونکہ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کے سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔
یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں ہستیاں اکثر ڈوب جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ سکون کے لیے دنیا جہان کی دولت اکٹھی کر لو، مگر جب تک اللہ نہ چاہے تو کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارا تعلق دو جہانوں کے مالک سے ہے؟ تم اس سے مانگ رہے ہو جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا جواب اللہ دیتا ہے۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کمینے کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے مرتبہ ملتا ہے تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے اور چال چلن خراب ہو جاتا ہے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، مگر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اللہ کی طرف سے اس قدرت کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ حضرت علی نے عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ میں تم پر دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں: خواہش کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن افسوس پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔ انسان کی سب سے دردناک فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ زندگی تمہاری ہنسی سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نصیب کا پیار اور غریب کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اندھیروں میں بھی راستہ ہوگا،
جب اللہ سے رابطہ ہوگا۔ ہم برا بھی کیوں کہیں کسی کو، کیا پتہ اللہ کو ہم سے زیادہ عزیز ہو۔ دین میں زبردستی نہیں، زبردستی تو ان کو نظر آتی ہے جن کی آنکھوں پر رب کریم نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اداسی اکثر ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو لوگ احساس رکھتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جس دل میں دین زندہ ہو وہ دل کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی نظروں کو سب اچھا لگتا ہے۔ جو پاک چیزیں رب نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی۔